جو یہ سورہ ہے، اس سورہ کا نام، اس سورہ میں عمران اور ان کے خاندان کا ذکر ہونے کے سبب اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورہ بہت ہی اہمیت کی حامل سورہ ہے۔ اس سورہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سورہ اور سورہ بقرہ خصوصی طور پر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتے ہوئے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو ہے نا سورہ بقرہ کے ساتھ زہراوین رکھا ہے نام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہ میں اس سورہ کو پڑھنے والا بڑا ہی عظیم الشان ہو جاتا تھا، اس کی عظمت لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی اونچی ہو جاتی تھی۔ آیت کے یا اس سورہ کے آغاز میں جن مضامین کا ذکر ہے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ محکم اور متشابہ، یعنی وہ باتیں جو بہت واضح ہوں اور وہ باتیں جو انسان کو علم، غور و فکر کر کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہوں۔ قرآن میں ان دونوں قسم کی آیتیں اور ان دونوں قسم کی جو ہے باتیں مذکور ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اہل ایمان جو محکم آیتیں ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے جو ہے نہیں پڑتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو اس آیت میں اس سورہ میں وارد ہے وہ یہ کہ انسان کو ہدایت ملے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان کی ہدایت ہو، صحیح راستے پر چلنے کی بات ہو، یہ ساری چیزیں بڑی اہم نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر نقل کیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الى آخر الآیات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک اور اہم بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مال، دولت اور اس طرح کی چیزوں سے فطری محبت ہے، لیکن یہ محبت انسان اسی میں کھویا ہوا نہ رہ جائے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا ذہن اور جو ہے اس کے معاملات آخرت میں ملنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے ہونی چاہیے۔ اور اس لیے اللہ نے کہا قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم، معلوم بتا کہ محبت تو فطری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر متقین کے لیے اللہ رب العالمین کی جنت ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی بیویاں ہوں گی، پاک و صاف ہوں گی، اور اللہ انسان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات جو اس آیت میں وارد ہے وہ ہے اہل علم کا مقام اور مرتبہ، کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کے مقام اور مرتبے کو اپنی گواہی کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے علماء کا جو مقام ہے، علماء کی جو شان ہے، اہل علم کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے درجے کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے بتایا، تاکہ اللہ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، یعنی اللہ نے جو اپنے توحید کی گواہی دی ہے اس توحید کی گواہی پر فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہے اور اہل علم کو بھی گواہ بنایا ہے، جس سے اہل علم کا مقام و مرتبہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام آنے کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اسلام لانے کے بعد وہ سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کے سلسلے میں اس امت میں جو بھی سنتا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو، اور وہ اس حال میں وفات پاتا ہے کہ اس نے میری نبوت اور رسالت کا اعتراف نہیں کیا، تو وہ ایسا شخص جو ہے جہنمی ہوگا۔ اسی لیے اسلام کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ عزت و ذلت کے جو مسائل انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، انسان اس کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کو سے کمپرومائز کر لیتا ہے۔ ایسے سب کو یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی عزت و ذلت کا مالک ہے، بادشاہت دینے والا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی سے جو ہے طلب کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن اس محبت کی علامت کیا ہے، اس محبت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے سچی میں محبت کرتے ہو تو ایسے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا، نبی کے اسوے پر چلنا ہوگا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ تمہاری محبت جو ہے اللہ سے درست ہے یا درست نہیں، یا صرف جو ہے زبانی دعویٰ ہے تمہارا۔
ایسے ہی عمران اور ان کی اہلیہ کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، اور اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، جب وہ اولاد کے حق میں دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے تو ایسی صورت میں اس کی نیت بہت ہی اونچی ہونی چاہیے، بہت ہی اعلیٰ نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اولاد کی طلب کرے، اللہ اولاد مانگے۔ کیا مانگا انہوں نے؟ کہا کہ اگر تو نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں یہ نیت کرتی ہوں، یہ نظر مانتی ہوں کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے گویا کہ وہ آزاد ہے۔ ہاں، تو ہمیں بھی اس طرح سے جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اولاد کے تئیں جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی جو ہے ایسی نیتیں ہوتی ہیں؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مریم علیہ السلام کے کرامات کا ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کے کرامات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ہر وقت اللہ کی طرف سے جو ہے رزق کے طور پر ثمرات یعنی پھل فروٹس جو ہے پائے جاتے تھے، اور انہی ثمرات کو دیکھ کر کے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے جو ہے پاک اولاد سے نواز، کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کو اسباب کے علاوہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مسبب الاسباب پہ جو ہے نا امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین اس چیز کو وجود بخش سکتا ہے اور اس چیز کو وجود میں لا سکتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات ہے، مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اسباب ظاہری نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز پیدا کر دی۔ مریم علیہ السلام کے پاس شوہر نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے کن فیکون کے ذریعے سے انہیں بچے سے جو ہے نوازا۔ زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے تھے جس کی وجہ سے، یا اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان کو عمومی طور پر بچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب اگرچہ کہ موجود نہ ہوں، اللہ رب العالمین پر اگر ہمارا ایسا کہو بھروسہ ہے تو اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے نواز سکتے ہیں۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ یہ مریم اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دونوں خدا ہیں، ایسے واقعے کی یہاں پہ تردید ہوتی ہے، ایسے عقیدے کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے پیدا ہوئے ہیں، مریم علیہ السلام بھی پیدا ہوئی ہیں، تو جو آدمی خود پیدا ہوا ہو وہ کیسے جو ہے معبود ہو سکتا ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو خود پیدا ہوتا ہو وہ کیسے جو ہے خدا ہو سکتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے اختیارات میں وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے یہاں پہ ایک آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کی جو ہے نا دعوت دی، تو آپ کو بتایا کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کر لینے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو دیکھ لینے اور سن لینے کے باوجود اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں درست رائے اور عقیدہ رکھنے پر تیار نہیں ہے تو انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے۔ لیکن وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کرنے آئے تھے، تو ایسی صورت میں وہ مباہلہ کرنے سے جو ہے انہوں نے اجتناب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ جو ہے نہایت ہی موحد اور مسلمان تھے۔ یہاں پتہ کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، یا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپنا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا مانتے ہیں، اور مشرکین بھی اپنی طرف جو ہے اس کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ایک شخص کو سب اپنا سمجھے، یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ لہذا اس طرح کا کمال انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ نہایت ہی اللہ رب العالمین کے موحد اور برگزیدہ بنتے تھے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور نہ ہی مشرکین سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ کبھی ہم حکم لگاتے ہیں تو کسی معاشرے پر حکم لگانے میں، کسی سوسائٹی پر حکم لگانے میں ہم تجاوز کر جاتے ہیں، اور ہم اس معاشرے میں رہنے والے افراد کو ایک ہی حکم کے ذریعے سے ناپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کرنا غلط ہے،
یہاں اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے کہ اہل کتاب پر ایک کلی حکم لگانا معاملات کے اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ جو ہے خراب ہیں، لہذا ان پہ کلی طور پر یہ حکم لگانا درست اور جائز نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ ہے کہا کہ ربانی بنو، کونوا ربانیین، ربانی بنو۔ ربانی کا مطلب اہل علم یہ ذکر کیا ہے کہ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو چھوٹے علم سے لے کر کے بڑے علم تک لے جاتا ہے، اور یہ کلمہ ربانیین کا جو کلمہ ہے اسی صورت میں وارد ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں۔ لہٰذا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر کے بعد میں جا کر کے بڑے مسائل پر لوگوں کو اس سے گفتگو کرے، لوگوں کو بتائے، نہ کہ جو ہے نا پہلے ہی بڑے بڑے مسائل میں الجھا دے جبکہ ان کو مبادی بنیادی باتیں جو ہے نہ معلوم ہوں۔ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ عالم ارواح میں ہی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تئیں، نبوت کے مسئلے میں تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لے لیا تھا، لہذا دنیا میں آ کر کے اس عہد کی مخالفت کرنا درست اور جائز نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی مذہب اختیار کرے گا تو گویا کہ ایسا شخص خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، کیونکہ اسے آخرت میں ہمیشہ جہنم کی شکل میں عذاب چکھنا ہے اسے۔ اس لیے اللہ نے بتایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصر۔ تو وہ کہ کفر کی حالت میں وفات پانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج مسلمان بچوں کا کیا حال ہے ہم سب کی نگاہ میں ہے، ہم سب کے علم میں ہے۔ جو ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں اور مسلسل چلتی جا رہی ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ارتداد کی شکل میں ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، اللہ کی پناہ۔ جنت کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اگر تم نیکی چاہتے ہو یا جو ہے جنت کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو سب سے اہم اور سب سے قیمتی جو باغ تھا ان کا، وہ باغ انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ لہٰذا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اچھی چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہو، ہمارے نزدیک محبوب ہو، تو ہمیں اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں جو ہے خرچ کر دینا چاہیے۔ کعبے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور کعبے کی عظمت کے سلسلے میں دو باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر بنایا گیا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس میں ان کے قدم کے نشانات ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس نشانی کو تا قیامت لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے چھونا، اس سے برکت حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس سے جو چھوتے ہیں برکت کی نیت سے، یہ درست اور جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متحد رہنے کی تاکید کی ہے، اور کہا کہ جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں جو ہے نہ بٹو، جماعتوں اور گروہوں میں نہ بٹو، کیونکہ اس سے تمہارا جو ہے نا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بتایا کہ امت میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتا ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہو، لوگوں کو برائی سے روکتا ہو۔ اور یہ اس امت کے بہتر ہونے کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، اس میں سب سے پہلے یہی بات نکل گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہ امت خیر امت ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں امر بالمعروف کا کیا مقام ہے اس امت میں، اس دین میں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ اپنے اوپر ایمان لانے سے پہلے کیا ہے۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانا ظاہر ہے کہ اہم ہے، اس کے بعد امر بالمعروف کا درجہ آتا ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے امر بالمعروف کا ذکر کیا، کیونکہ اس کے سبب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ امن و امان میں رہتے ہیں، برائیاں پنپتی نہیں ہیں، خیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اور بات جو اللہ رب العالمین نے سورہ میں بتائی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے علاوہ کسی اور کو رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے مسائل میں جو مسلمانوں سے متعلق ہوں، جو حکومت و خلافت سے متعلق ہوں، ایسے معاملات میں کسی اور کو ہرگز بھی رازدار نہیں بنانے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تفصیلی سے ذکر کیا ہے، خصوصاً غزوہ احد کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد میں بھی اور غزوہ بدر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اسی کے مابین اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ ایک ہے کہ اللہ کا نیک بندہ خیر کی راہ میں جنت کی طرف دوڑ لگانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تنگی میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پہ جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب ان سے غلطی اور برائی سرزد ہو جاتی ہے فوراً وہ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور رمضان کا یہ مہینہ گناہوں سے پاک اور گناہوں کو دھلنے کا نہایت ہی اہم مہینہ ہے، اور کوئی آدمی اگر اس مہینے سے ایسے جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو ایسا شخص خسارے میں ہے۔ اگر ہم ایمانی تقاضے کو پورا کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں، تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم ہی سربلند رہیں گے، بشرطے کہ ہم ایمان کے تقاضے کو پورا کریں۔ اگر مسلمان دوبارہ سے اپنے کھویا ہوا وقار پانا چاہتے ہیں تو انہیں ضروری ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اسے وہ پورا کریں۔ نبی کی مخالفت، نبی کے حکم کو نہ ماننا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے، مسلمانوں کی ادنا سی مخالفت کے سبب وہ جیتی ہوئی جنگ تقریباً اب ہار میں کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان جو غزوہ احد میں کامیاب ہو چکے تھے تقریباً، لیکن پھر وہ ناکام تقریباً ہو گئے اور ان کے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی کی معمولی مخالفت سے ایک انسان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے نبی کی مخالفت کے سلسلے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، انسان کو خواہ مخواہ موت سے ڈرنے کے بجائے جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ موت کا دن، وقت، جگہ سب متعین ہے۔ منافقین نے اس وقت جو کردار اپنائے تھے اس کا اللہ رب العالمین نے خصوصی ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھروں میں ہوتے تو ان کو وہ مرتے نہیں یا قتل نہیں کیے جاتے، تو اللہ نے کہا کہ بھئی اگر تمہارے مرنے کی جگہ یہاں لکھ دیا گیا ہوتا تو تم وہاں ضرور آتے، لہذا جنگ میں شریک ہونا اور اگر جہاد کی بات ہو تو اس جگہ شریک ہونا، یہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اسے ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے سبب مہربان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر مہربانی کی صفت پیدا کر دی ہے، اور اللہ کے نبی کی بعثت انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، انسانوں کے لیے ایک اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو انسانوں کے لیے بطور انعام اور بطور احسان ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد میں کیا فائدہ ہوا انسانوں کو، مسلمانوں کو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی اور منافقین کی پہچان ہو گئی۔ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، یہ ساری باتیں مسلمانوں نے بخوبی جان لیا۔ شہداء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اگر انسان کو کوئی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا ہو، لوگ کوئی ڈرائے گھبرائے، تو ایسی صورت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی مناسبت سے اور ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت یہی بات کہی تھی، اور دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے سبب ان کی مدد کی تھی۔
ایسی جو ہے نا حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، ایسا ہی شخص جو ہے کامیاب ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ انسان کی زندگی میں آزمائش کا آنا لازمی حصہ ہے، یہ بات کل بھی گزر چکی تھی۔ پھر اللہ رب اس سورہ کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، عقل مندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ عقل مندوں کے اوصاف بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب جو ہے عقل مند کون ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت، اور جو ہے ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں عقل مند ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو آخری حصہ ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے اور بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی ان 10 آیتوں کو، ان فی خلق السماوات سے لے کر کے آخر تک، ان 10 آیتوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تلاوت کرتے تھے، روزانہ جو ہے پڑھتے تھے۔ یہاں ایک اہم بات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ غیروں کی خوشحالی کو دیکھ کر کے، کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر کے ایک اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں چند دنوں کی ہے، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، لہذا اہل ایمان اس سے عبرت پکڑیں، تسلی لیں کہ ان کو آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی جنت ملنے والی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے جنت کا مکین بنائے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔